الحمدللہ جس ماہ مبارک کا ہمیں اور آپ سب کو پورے سال شدت کے ساتھ انتظار رہتا ہے وہ ماہ مبارک آ چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جہاں ہم دوسری طرف رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مختلف نیکیاں ہم اپنے نامہ اعمال میں جمع کرتے ہیں۔ میں آپ کا ذہن ایک خاص چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اس ماہ مبارک کے آنے سے چند دن پہلے یا آ جانے کے فوراً بعد ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کے راشن کا سامان کسی دکان پر یا کسی شاپ پر جا کر خریدتا ہے اور وہ اپنے اس پورے مہینے میں استعمال میں آنے والی تمام چیزوں کو خرید کر اپنے اسٹور روم میں جمع کر لیتا ہے۔ غور کیجئے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار، عزیز و اقارب کے علاوہ کیا ہمارے اوپر کسی اور کا بھی حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ہمارے آس پاس رہنے والے پڑوسیوں کا بھی حق بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں عالیشان سحری تیار کریں اور عظیم الشان دسترخوان ہمارا سجے جس پہ طرح طرح کی نعمتیں ہوں، ہماری فیملی، ہمارے بچے، بیویاں اور ہماری اور اپنی گھر والوں کے تمام تر لوگ اس پر موجود ہوں، لیکن ہمارے سماج میں ہمارے آس پاس رہنے والے کچھ غریب، فقیر، محتاج ایسے ہوں کہ جن کے گھر پر نہ سحری کا انتظام ہو، نہ افطار کا انتظام ہو اور ہماری توجہ بھی اس طرف نہ جائے، تو یقیناً ہمیں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یہ کوشش کریں، یہ ارادہ کر لیجئے کہ اس سال ماہ مبارک میں ہم اپنی طرف سے اللہ نے جتنی بھی آپ کو گنجائش دی ہے، کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ غریبوں، فقیروں، محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں کے لیے 50 پارسل تیار کریں، کوئی آپ کے اوپر فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کی گنجائش صرف 5 اور 10 پارسل تیار کرنے کی بھی ہے تو بسم اللہ کیجیے، دیر مت کیجیے۔ یہ جو پیسہ آپ نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، یہ پیسہ جو آپ کا بینک بیلنس ہے، یہ جو آپ نے باضابطہ تیاری کے ساتھ رکھا ہوا ہے، پریشانی میں کام آئے گا، مصیبت میں کام آئے گا۔ یہ پیسہ آپ مصیبت کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، رکھنے کے بعد لوگ بھوکے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ آپ کو شاید یہ بات سن کر حیرت ہو، میرے سامنے ایسے بہت سارے لوگ ہیں اس رمضان میں جہاں لوگوں کے پاس سحری کا انتظام بھی نہیں ہے، کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، جن کی جائز ضرورتیں پورے کرنے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہ پیسہ آپ کا کب کام آئے گا؟ آپ نے انتظار میں رکھا ہوا ہے، پریشانی کے وقت کے لیے رکھا ہے۔ خدا کے بندو، اللہ نے جو دولت دی ہے، انتظار کر رہے ہیں پریشانی کے آنے کا، آپ کے پریشانی آئے گی تب خرچ کریں گے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ اپنے اس پیسے کو ان غریبوں پر، فقیروں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، ان ضرورت مندوں پر جن کے سحری اور افطار کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان پر خرچ کر دیں گے اور یہ سحری اور افطار آپ کے پیسوں سے کر لیں گے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں جو افطار اور سحری کا جو وقت ہے دعا کی مقبولیت کا، اس مبارک وقت میں آپ کے لیے دعا کر دیں گے۔ میرا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ پریشانی کا وقت آپ کی زندگی میں آئے گا ہی نہیں۔ اللہ اس پریشانی کے وقت کو آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے ہی دوسری طرف اس کے رخ کو موڑ دے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے ایک چھوٹا سا بجٹ تھوڑا سا سیٹ کیجئے، تھوڑا سا آگے آئیے، تھوڑا سا نیکی کے راستے میں قدم بڑھائیے۔ رائے دینا بہت آسان کام ہے، مشورہ دینا بہت آسان کام ہے، لیکن پریکٹیکل جب سرکار کی امت پریشانی کے حالات سے گزر رہی ہو، اس وقت میں ہر ایمان والے کی یہ ایک غیرت مومن والی، جس کے سینے میں اسلامی غیرت اور حمیت زندہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس لائق بھی ہے، جس قابل بھی ہے، امت کے لیے کھڑا ہو جائے، قوم مسلم کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنوں کے لیے کھڑا ہو جائے، عاشق رسول کے لیے کھڑا ہو جائے، ہر رسول اللہ کے غلام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یاد رکھیے اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو ہاتھ پھیلانے والا بھی بنا دیتا، تو جب اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو آپ ہر موقع پر اپنے ہاتھ کو اونچا رکھنے کی کوشش کیجئے، دینے کا مزاج پیدا کیجئے، بچانے کی کوشش مت کیجئے۔ وہ دینے والا ہے، جس طرح اس نے آپ کو آج
5 کروڑ 10 کروڑ کا انسان بنایا ہے، آپ اللہ کے دین کے لیے دیں گے، غریبوں میں دیں گے، وہ دینے پہ آئے گا۔ جو آپ پوری سال خرچ کرتے ہیں وہ ایک مہینے میں اس سے زیادہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ میں گزارش کروں گا بڑی محبت کے ساتھ، یہ جتنا جو کرنے کا اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو سبحان اللہ استقبال ہے آپ کا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ یہ جتنا بھی کرنے لگے ہیں آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہ ہو، کسی کو رسوا کرنے کے لیے نہ ہو، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے طور پر نہ ہو، تعریف کے لیے نہ ہو، کسی کو دیتے ہوئے اس کو بے عزت نہ کریں، فوٹو نہ کھینچیں، سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، اسٹیٹس نہ لگائیں، نیوز پیپر میں نہ دیں۔ ٹھیک ہے آپ سوشل ورکر ہیں، لیکن کچھ کام اللہ کی رضا کے لیے بھی کریں، جہاں صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہو، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اس لیے تیاری کر لیجئے آپ، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ آج پہلا رمضان جو ہے مبارک گزر چکا ہے، دوسرا رمضان آنے والا ہے، ان قریب ہم جو ہے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اس لیے آپ پہ جتنی بھی گنجائش ہو، جس لائق بھی ہیں آپ 2 پارسل 10 پارسل 5 پارسل تیار کیجئے، بنائیے، اور دیر نہ کیجئے، تاخیر نہ کیجئے۔ کیا پتہ کسی غریب کو آپ کے جانے کا انتظار ہو، کسی غریب کو آپ کی آمد کا انتظار ہو، کیا پتہ کوئی آپ کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں سحری اور افطاری کا انتظام بھی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ جو دولت، یہ جو مال اللہ نے آپ کو دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنا قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ اس وقت تک بڑھا نہ سکے گا جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب نہ دے دے۔ اللہ فرمائے گا ہم نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کہاں خرچ کیا؟ یہ بھی سوال قیامت کے دن ہونا ہے۔ یہ دولت جو ہم نے بچائی ہوئی ہے، یہ جو مال ہمارے پاس ہے، یہ جو عزتیں ہمارے پاس ہیں، یہ ان غریبوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں تاخیر نہ کریں ایک دن کی بھی، یہ انتظار نہ کریں میں اپنا حساب لگاؤں گا زکوٰۃ کا یا میں صدقہ ادا کروں گا۔ وہ جو آپ کرنے والے ہیں وہ تو حساب لگائیں گے، لیکن آج یہ کام کیجیے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ چونکہ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے سماج میں، ہمارے آس پاس کے علاقوں میں بہت پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر مومن اور ہر عاشق رسول کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص آخر میں اپنے نوجوانوں کو، ہمارے سماج میں بہت ساری کمیٹیاں ہیں نوجوانوں کی، جو 10 20 25 50 نوجوان ہمارے مل کر جو ہے اپنی آپس میں شیئرنگ کرتے ہیں پیسوں کا، اور اس کے بعد اچھے اچھے کام کرتے ہیں، دینی کام، جلسے ہیں، محفلیں ہیں، پروگرام ہیں، دیگر شادیوں کا کام ہے۔ اس طرح سے میں ان تمام اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا، خدا را یہ ایک وقت اور بھی آپ کے لیے ہے اچھے کام کا۔ اس ماہ مبارک میں آپ تمام دوست اور احباب مل جائیے۔ اگر آپ 20 لوگ ہیں تو 20 لوگ مل جائیں۔ اگر 1000 روپے بھی ایک شخص محبت سے دیتا ہے، 20,000 روپے کا راشن لیجیے، اور راشن لینے کے بعد میں غور کیجیے، اپنے آس پاس چاروں طرف نظر دوڑائیے۔ یہ غریب لوگ بڑے خوددار لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے نہ اپنا حال ظاہر ہونے دیتے ہیں، نہ ہی اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں، رات کی تنہائی میں ہم وہاں لے جا کر ان کے سامنے پیش کریں، اور یہ ظاہر بھی نہ کریں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ پوری زندگی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ رہا، آپ کا کام رہا کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے لوگوں کو راشن کے سامان اور ضرورت کی چیزیں پہنچائی ہیں۔ یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ جیسے ہی یہ پیغام آپ کے کانوں تک پہنچے، شروع کیجئے سوچنا، دوستوں سے بات کیجئے، احباب سے بات کیجئے، بیٹھ کر میٹنگ کیجئے، مشورہ کیجئے، اور ایک چھوٹا سا بجٹ سیٹ کیجئے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کر سکتے ہیں، انسان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان جب ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس پر عمل کرنا آسان کر دیتا ہے۔ پلان کیجئے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور جنہیں اللہ نے اس قابل بنایا ہے، میں ان سے کہوں گا پرسنل وہ کوشش کریں اور خاموشی کے ساتھ رات کے اندھیروں میں، رات کے سناٹوں میں غریبوں کے دروازے پر لے کر پہنچیں، اور اس عاجزی کے ساتھ پہنچیں کہ وہ قبول کر لیں، کہ آپ قبول کر لیجئے تو آپ کا احسان ہو جائے گا۔ اس نیت کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب فرما دے گا اور آپ کی آخرت کو بھی بہتر بنا دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔